نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحده ولا لحياته صدق الله العظيم إذا رأيتم ذلك فاذكروا الله میرے بھائی دوستو، آپ سب حضرات اس بات سے واقف ہوں گے 21 جون 2020 مجھے خیال ہوا کہ اس سے متعلق آپ سے چند باتیں ہو جائیں۔ میں نے خطبہ میں حدیث بیان کی ہے، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، لا ينخسفان، نہیں بے نور ہوتے، لموت احد ولا لحیاتہ، کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے۔ میرے بھائی دوستو، شرعی طور پر سورج گرہن ہونے کے کیا احکام ہیں؟ میرے بھائیو، اس سے پہلے مختصر سی باتیں سمجھ لیں کہ سورج گرہن کیا ہوتا ہے اور سورج گرہن کیوں لگتا ہے اور سورج اور چاند بے نور کیوں ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اس میں دو باتیں ہیں، ایک ظاہر کے متعلق ہے، ایک باطن کے متعلق۔ علم نجوم والے سورج اور چاند کی رفتار پر بحث کرتے ہیں، وہ پیش گوئی کرتے ہیں کہ 29 کو چاند نظر آئے گا، 20 کو چاند نظر آئے گا، اتنے دنوں کے بعد یہ ہوگا، اتنے دنوں کے بعد یہ ہوگا۔ اکثر ان کے سورج اور چاند کے متعلق طلوع و غروب ہونے کا حساب ٹھیک نکلتا ہے اور کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو سیارے فضاؤں میں گھومتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی گھومتے گھماتے ایسے مقام پر آ جاتے ہیں اور اس کی آڑ آ جاتی ہے اور اس آڑ کی وجہ سے سورج کی روشنی سامنے والے سیارے پر نہیں پڑتی۔ اب اگر یہ سامنے والا سیارہ زمین ہے تو آڑ اور پردے کی آ جانے کی وجہ سے زمین پر اندھیرا ہو جاتا ہے، اس کو سورج گرہن کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خبروں میں یہ سورج گرہن کی وجوہات بتائی جا رہی ہیں، ہم اس کی تردید نہیں کرتے، ہم ان کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ یہ دنیا ظاہر الاسباب ہے۔ وہ جو کہتے ہیں اپنی تحقیق اور ظاہر کے مطابق درست کہتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کہ ان کی نظر صرف ظاہری حد تک محدود ہے، باطن کے اسباب و وجوہات تک صرف مالک کائنات کی رسائی ہے۔ میرے بھائیوں، ماہرین تجربہ کار صرف ظاہر کو جانتے ہیں، باقی اس کے ظاہر کے اندر کیا ہے اور اس کے باطن میں بھی کچھ ہے یا نہیں، اس سے یہ غافل ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، سائنسدان دنیا کے ظاہری اسباب کو جانتے ہیں تو ظاہری بات کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی اور ہے جو ان ستاروں کو چلاتا ہے، جو ان سیاروں کو ایک دوسرے کے سامنے لاتا ہے، جس نے ان کو حرکت کرنے کی صلاحیت دی ہے، اور وہ ہے کہ حاکم کا حکم۔ جی ہاں میرے بھائیوں، اللہ کا حکم، جس کے حکم پر ان کی حرکت ہوتی ہے اور اس حرکت کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، بس اس ظاہر کے ساتھ باطن کو بھی مان لیا جائے تو ظاہری تحقیق اور شریعت آپس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ دونوں باتیں بالکل ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ کے حکم کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، اللہ ان میں تصرف ایسا کر دیتے ہیں، ان کو حرکت ایسی کر دیتے ہیں جس کی بنا پر کبھی کبھی ان کے نتائج اس طرح اللہ کی قوت ظاہر ہوتی ہے، نور والی چیزیں بے نور ہو جاتی ہیں، جن کی بجائے رات ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، سورج گرہن کے وقت اپنی حفاظت کریں، کیونکہ انتہائی خطرناک وقت ہے، اس میں بے شمار آفتیں ہو سکتی ہیں۔ ظاہری اسباب والے کہتے ہیں کہ سورج گرہن کے وقت جھانکنے کی کوشش نہ کریں، ان سے انسان کی نابینا ہو سکتا ہے اور آنکھوں کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، اور سورج گرہن کا وقت انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی نازک وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ کو یاد کرو۔ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت یہ نشانی دیکھو تو سورج گرہن لگ گیا ہے تو فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔
ایک دوسری روایت میں ہے وَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا، اللہ کے سامنے دعا مانگو اور اللہ کی تکبیرات بیان کرو، سبحان اللہ وبحمدہ کثرت کے ساتھ پڑھو اور نماز پڑھو اور صدقہ خیرات کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی اپنی امت کو، تاکہ اس ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ کے غضب سے بچی رہے۔ میرے بھائی دوستو، سورج گرہن کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خسوف پڑھائی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی۔ تو اس موقع پر ہم سب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو زندہ کریں، تمام بھائی اپنی مسجدوں میں جائیں اور اپنی امام کے پیچھے نماز خسوف ادا کریں۔ تو اگر مسجد میں نماز نہیں ہوتی تو اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفت سے بچائے، اور اس کے بعد تھوڑا سا صدقہ اپنی حیثیت کے مطابق ادا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی اور اللہ پاک بھی راضی ہو جائیں گے اور اللہ پاک ہمیں اس آفت سے بچا لیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔